لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة اليماني البخاري الجعفي رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے انسانوں پر اس اللہ کی رحمت اترتی ہے جو سب سے زیادہ مہربان ہے. تم زمین والوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو تو آسمان کا رب تمہارے ساتھ رحمت کا خصوصی معاملہ فرمائے گا.
یہ حدیث رحمت ہے، اور اس حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے، اور ہم سے لے کر سیدنا حضرت سفیان ابن عیینہ تک رحمہ اللہ، اس حدیث کی اولیت کا یہ تسلسل قائم اور منضبط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر راوی اپنے مروی عنہ سے اور ہر شاگرد حدیث پاک کا اپنے استاد سے سب سے پہلے اسی حدیث کو سنتا اور پڑھتا ہے، اور اسی سلسلۃ الذہب سے اپنی وابستگی قائم کرنے کے لیے آج کی اس بابرکت مجلس کے آغاز میں اسی حدیث مسلسل بالاولیہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس حدیث مبارک کا کامل مصداق بنا کر اپنے خصوصی رحمت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ ابھی عزیز طلبہ نے آپ سب کے سامنے صحیح البخاری کے آخری باب اور آخری حدیث کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اور آغاز میں ناموں کا ایک طویل سلسلہ ان عزیز طلبہ نے پڑھا۔ ناموں کا یہ طویل سلسلہ کتاب میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن یہ در حقیقت ہم سے لے کر سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسلا بعد نسل، قرنا بعد قرن، اور درجة بعد درجة بالترتیب حدیث کی روایت میں آنے والے تمام ناموں کا سلسلہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسناد حدیث کا یہ سلسلہ، حدیث کی سندوں کا یہ سلسلہ صرف امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کا امتیاز ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پیش رو مقتدا اور پیشوا کی باتیں اس تک اس طرح پہنچی ہیں کہ اس کو ان کی صداقت و حقانیت پر اٹوٹ یقین ہو، ناقابل تردید یقین ہو۔ یہ امتیاز صرف اہل اسلام کو حاصل ہے۔ چنانچہ جب بھی ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مبارک حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں اٹوٹ اطمینان ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں میں اترتا ہوا یقین ہوتا ہے کہ ہم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کی سند میں جتنے ٹکڑے ہیں وہ سب کے سب معتبر ہیں، مستند ہیں، معتمد ہیں، ثقہ ہیں، قابل اعتبار ہیں، اور جو بات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ 100% حقیقت واقعہ کے مطابق ہے۔ اس میں ادنی درجے کے شک کی، تردد کی، تذبذب کی کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے۔
ہمارے بہت سے اکابر اولیاء اللہ اہل علم کے ملفوظات میں یہ نکتہ مختلف پیرایوں میں بیان ہوا ہے کہ سند حدیث کی مثال ظاہری اور محسوس اشیاء کے تقابل میں ایسی ہے جیسے ہم اپنے کمروں میں روشنی کے لیے بلب اور لائٹ جلاتے ہیں، یہاں بھی چاروں طرف روشنی کے لیے یہ انتظامات ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں کہ جو بلب اور جو ٹیوب ہمارے اوپر روشن ہے اس میں بجلی کہاں سے آ رہی ہے، تو پہلے مرحلے میں ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر سڑک تک اور دور تک پاور ہاؤس تک جو کھمبے لگے ہوئے ہیں اور تاروں کا جو پورا سسٹم ہے کیبلز کا، یہ لائٹ یہ بجلی انہی کھمبوں کے واسطے سے آ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اور زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو اس حقیقت تک ہم پہنچیں گے کہ در حقیقت یہ بجلی یہ لائٹ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، پاور ہاؤس سے لائٹ چلی اور ہمارے سر پر روشن لائٹ تک وہ بجلی پہنچی کھمبوں کے واسطے سے۔ تو روڈ پر جو کھمبے یا کیبل ہیں یہ واسطے کا درجہ رکھتے ہیں، اصل مرکز پاور ہاؤس ہے جہاں سے لائٹ منتقل ہوتی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اس دین متین میں پاور ہاؤس کا ہے، اور آپ کے ذریعے جو پیغامات، جو اقوال، جو افعال، جو تقریرات، جو ارشادات، جو بیانات، جو تعلیمات، جو تفہیمات و توجیہات و تلقینات امت تک آج ہم تک پہنچی ہیں، وہ درجہ بدرجہ انہی واسطوں سے پہنچی ہے جن کو ہم سند اور اسناد اور اسانید کہتے ہیں۔ آپ نے یہ مقولہ سلف میں سے متعدد حضرات کا پڑھا ہے، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ سند کا یہ سلسلہ دین متین کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین کو یہ امتیاز عطا فرمایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اس وقت صحیح البخاری کا یہ آخری باب پڑھا گیا اور اس کی آخری حدیث پاک تلاوت کی گئی۔ بار بار ہمارے کانوں تک یہ حقیقت پہنچتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نظام کے تحت جس کی حکمتیں صرف وہی جانتا ہے، اپنی کتاب قرآن مقدس کے بعد روح زمین میں سب سے زیادہ مقبولیت اور سب سے زیادہ مرکزیت اور سب سے زیادہ اعتبار و استناد اگر کسی کتاب کو عطا فرمایا ہے تو وہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی مرتب کردہ یہ کتاب ہے، جو ہمارے سامنے موجودہ نسخے میں 1129 صفحات پر 2 جلدوں پر اور 7000 سے زائد احادیث پر مشتمل ہے۔ حضرت امام بخاری نے طویل جد و جہد کے بعد، غایت درجے اہتمام کے بعد، ظاہری اور باطنی جملہ آداب کی بے نظیر اور کامل ترین رعایت کے بعد، انتہائی غور و فکر کے بعد 7 لاکھ احادیث صحیحہ کے مجموعے میں سے یہ چند ہزار حدیثیں منتخب فرمائیں، اور الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کے جامع ترین نام سے یہ مجموعہ مرتب کیا گیا، اور اس مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے مرتب کے اخلاص کی برکت سے ایسی قبولیت عطا فرمائی، ایسا تلقی بالقبول اس مجموعے کو حاصل ہوا، اور ایسی متداول یہ کوشش تمام حلقات مذہبیہ علمیہ میں ہوئی کہ
جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب عطا ہوا، اور آج مذہبی تعلیم کا کوئی سلسلہ مسلک و مشرب کے امتیاز کے بغیر، صحیح البخاری کے درس کے بغیر تکمیل کی منزل تک نہیں پہنچتا۔ یہ اس کتاب کے بارگاہ رب العزت میں حسن قبول کی واضح دلیل و علامت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز وحی الہی اور پھر اس کے بعد ایمانیات اور عقائد کی بحث سے فرمایا تھا، اور سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی معروف روایت ذکر فرمائی تھی، جس کا بنیادی پیغام اخلاص نیت اور تصحیح نیت ہے، احتساب کا جذبہ ہے، نیک نیتی کی دعوت ہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف مرحلوں سے اور مختلف مضامین سے گزرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اختتام، اپنی کتاب کی تکمیل کتاب التوحید پر فرمائی، جس میں توحید کے عقائد کو ہدف بنایا گیا، بنیادی ترجیح دی گئی، اور مختلف مضامین کے ذکر کے بعد یہ آخری باب اس کتاب مبارک کا باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آخری باب وزن اعمال کے عقیدے کو اجاگر کرنے والا باب ہے۔ امام بخاری نے تبریک کے لیے بھی اور استدلال کے لیے بھی قرآن مجید کے 17ویں پارے کی سورۃ الانبیاء کی آیت کے ایک ٹکڑے کو عنوان اور ترجمۃ الباب بنایا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کر کے رہیں گے۔ اللہ رب العزت میدان محشر میں میزان عدل قائم فرمائیں گے، اور اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ یہ برحق عقیدہ قرآن مقدس سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور عقل سلیم سے بھی ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس دور میں آنکھیں کھولی تھی اور ہوش سنبھالا تھا، اس دور میں عقلیت پسندوں کا ایک گروہ معتزلہ کے نام سے پورے زور و شور کے ساتھ سرگرم تھا۔ آج بھی اس کے بقایا مختلف ٹائٹلوں کے ساتھ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہوتے ہیں۔ عقلیت پسندوں کے اس گروہ کا سب سے نمایاں تعارف یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے احکام کو، شعائر کو، عقائد کو، نظام کو، قانون اسلامی کی دفعات کو اپنے عقل ناقص کی ترازو پر تولتے ہیں، اور قانون اسلام کے جو حصے ان کو اپنی عقل کے مطابق نظر آتے ہیں ان پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، انہیں قبول کرتے ہیں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ لیکن عقائد اور قوانین اسلامیہ اور احکام شرعیہ کے جو حصے اور جو گوشے ان کی عقل کے مطابق نہیں ہوتے، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے، ان کے دماغی سانچے میں فٹ اترتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ ان کا انکار، ان میں تعویل، ان میں تحریف شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عقلیت پسندوں کا بنیادی تعارف ہوتا ہے۔ معتزلہ کے نام سے ملل کی تاریخ میں، فرق کی تاریخ میں اور جماعتوں اور گروہوں کی تاریخ میں ایک بہت مشہور طبقہ دور تابعین سے سرگرم ہوا، اور امام بخاری کے دور تک اسی نام سے سرگرم رہا، اور اس کے بعد بھی اسی نام سے لمبی مدت تک چلتا رہا۔ اس عقلیت پسند طبقے نے وزن اعمال کے عقیدے کا انکار کیا، اس میں تعویلات کی۔ وہ
ایک مستقل موضوع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخری باب قائم کر کے اس عقیدے کی حقانیت کو قرآن مقدس سے مبرہن کیا ہے، حدیث پاک سے ثابت کیا ہے، اور اپنے آرا کا اظہار پوری قوت کے ساتھ کیا ہے، وہ آرا جو جمہور اہل سنت والجماعت کی مکمل 100% ترجمانی اور نمائندگی کرتی ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اولاد آدم کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا، زبان کے بولوں کا بھی وزن ہوگا۔ اعمال چونکہ اعضاء سے ہوتے ہیں اور اعضاء متعدد ہیں، اس لیے اعمال جمع کا لفظ لایا گیا ہے، اور قول کا تعلق چونکہ زبان سے ہوتا ہے اور زبان ایک ہوتی ہے، اس لیے قول مفرد لایا گیا ہے، لیکن معنی دونوں جمع ہیں۔ امام بخاری نے مسلک اہل السنت والجماعت کی صریح لفظوں میں ترجمانی کی ہے۔ یہ ترجمانی قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے، احادیث مرفوعہ صریحہ بدیہیہ متواترہ سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، سلف و خلف کا اس پر اجماع رہا ہے۔ امام بخاری نے معتزلہ کا اور عقلیت پسندوں کا رد بھی کیا ہے، اور یہ پیغام بھی خاموش الفاظ میں منتقل کیا ہے کہ کبھی بھی مسلک اہل سنت سے منحرف مت ہونا، کبھی بھی قرآن کی شاعراء حق سے منحرف مت ہونا، کبھی بھی سنت کی صراط مستقیم سے ذرہ برابر بھی ڈگمگاہٹ کا شکار مت ہونا۔ اگر سلامتی چاہتے ہو، اگر حفاظت چاہتے ہو، اگر اللہ کی امن میں رہنا چاہتے ہو، اگر صراط مستقیم پر مرتے دم تک استقامت و ثبات کی نعمت کے آرزو مند ہو، تو اسی مسلک کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریق کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ان کو دانتوں کے نیچے دبائے رکھنا، ہرگز گمراہی کا شکار مت ہونا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، حق کا سیدھا راستہ تمہاری رہبری کے لیے موجود ہے، بس اسی پر جمے رہنا، اسی پر چلتے رہنا، اسی پر قائم رہنا۔ دائیں اور بائیں شیطان کے ایجنٹوں کے راستے ہیں، ان راستوں پہ مت جانا، ورنہ تمہارے قدم حق کی راہ سے پیچل جائیں گے، پھسل جائیں گے، ڈگمگا اٹھیں گے، اور تم گمراہی کے کھڈ میں جا گرو گے، ایسی گمراہی جس سے حق کی طرف پلٹنا مشکل ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عقیدے کا ذکر فرمایا، میدان محشر اللہ رب العزت کی طرف سے قائم ہوگا، اور کائنات کے تمام اگلے اور پچھلے نفسی نفسی کے عالم میں حاضر ہوں گے، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے انسانوں کے منتخب گروہ کی فریاد اللہ کے دربار میں حساب و کتاب کے آغاز کے تعلق سے پہنچے گی، اور پھر حضور کی سفارش قبول ہوگی اور حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ پہلے مرحلے میں اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرأ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے اعمال نامے کو پڑھو اور خود اپنا حساب کرو۔ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، کہ اعمال نامے دیے جائیں گے تو جو مجرم ہوں گے وہ کانپ کانپ اٹھیں گے اور لرز لرز اٹھیں گے، اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ آئیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں درج نہ ہو، ریکارڈ نہ ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا
کیا ہوگا اس رجسٹر میں درج ہوگا، موجود ہوگا، اور اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اعمال نامے دیے جائیں گے، پھر اگلا مرحلہ حساب و کتاب کا ہوگا، اعمال کے وزن کا ہوگا۔ میدان محشر میں ترازو لائی جائے گی، اور علماء نے لکھا ہے کہ کئی ترازویں ہوں گی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگی۔ قرآن مجید میں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، میزان کی جمع ہے الموازین۔ اس جمع کی رعایت میں علماء کا ایک طبقہ اس کا قائل ہے کہ بہت سی ترازویں ہوں گی، ہر انسان کے لیے الگ ترازو یا ہر عمل کے لیے الگ ترازو، اور دیگر علماء محققین فرماتے ہیں کہ جمع کا لفظ عظمت کے لیے لایا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں ایک ہی ترازو ہوگی، اور پوری کائنات کے تمام انسانوں کو بھی، ان کے اعمال ناموں کو بھی، ان کے جملہ اعمال کو بھی وہی ایک ترازو اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے میزان عدل قائم ہوگی، اور اس کے بعد تولا جائے گا، اعمال ناموں کو بھی تولا جائے گا، اور اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور انسانوں کو عمل کرنے والوں کو بھی تولا جائے گا۔ اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے اس موضوع کی، قرآنی آیات کی صراحتوں اور اشاروں کو دیکھا جائے، تو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ تینوں کو تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کی ترازو میں، میزان عدل میں، صاحب اعمال کا بھی وزن ہوگا، اور اعمال کا بھی وزن ہوگا، اور اعمال ناموں کا بھی وزن ہوگا۔ آپ نے اسی بخاری میں کتاب التفسیر میں سورۃ الکہف کی تفسیر میں یہ حدیث پاک پڑھی ہے، انہ لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ۔ انتہائی موٹا آدمی، بھاری بھرکم آدمی، حق کا انکار کرنے والا مجرم میدان محشر میں حاضر ہوگا، اور اسے اللہ کی ترازو پر بنفس نفیس تولا جائے گا، اس کا وزن ایک مچھر کے، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ خود صاحب اعمال انسانوں کو کبھی وزن ہوگا۔ روایات میں آتا ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ سفر کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تہبند باندھے ہوئے تھے، ایک درخت پہ، پینو کے درخت پہ مسواک توڑنے کے لیے چڑھے، اور چڑھتے ہوئے یا تو ہوا چلی یا بیلنس بگڑا، ان کی لنگی تھوڑی سی کھل گئی اور ان کی پڈلیاں نظر آنے لگی، بالکل پتلی پتلی پڈلیاں، باریک باریک پڈلیاں، اور پڈلیاں اتنی پتلی تھی کہ کچھ دیکھنے والوں کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہنسنے والے صحابہ سے فرمایا تھا، ہنسو مت، ابن مسعود کے یہ دونوں پیر جو تمہیں دیکھنے میں بہت پتلے معلوم ہوتے ہیں، اللہ کی ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ افراد کا بھی وزن ہوگا، انسانوں کا بھی وزن ہوگا، اور دوسری طرف اعمال ناموں کا وزن بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت اعمال ناموں کو بھی ترازو پہ رکھیں گے، اور اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں یہ تفصیلی روایت نقل کی ہے، پوری تفصیل تو یہاں عرض کرنے کا نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے۔ امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت کے دربار میں ایک شخص لایا جائے گا، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا، اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، 99 رجسٹر لائے جائیں گے اس کے جرموں سے لبریز، اس کے گناہوں سے لبریز، اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس سے سوال فرمائیں گے کہ
یہ 99 رجسٹر تمہارے گناہوں سے لبریز ہیں، تمہیں اندازہ ہے کہ یہ گناہ تمہارے ہیں؟ وہ بے تکلف اقرار کرے گا، اے مالک میں اقرار کرتا ہوں یہ سب گناہ میرے ہیں اور میں نے بالارادہ یہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں کوئی عذر تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا کوئی عذر نہیں، میں نے جان بوجھ کے یہ گناہ کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ تمہارا ایک نیک عمل ہمارے پاس چھوٹا سا محفوظ ہے، ایک بطاقہ، ایک کارڈ، ایک پرچی نکالی جائے گی اور اس پرچی پہ اس کا عمل لکھا ہوا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، توحید و رسالت کی گواہی کا عمل، اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے کے اقرار کا عمل لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے اس چھوٹے سے عمل کو، اس پرچی کو لے جاؤ اور ترازو کے ایک پلڑے میں اسے رکھو اور دوسرے میں گناہوں کے ان 99 رجسٹروں کو رکھو، وزن کیا جائے گا، ایک کلمہ سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے گا، ایک کلمہ سارے گناہوں میں وزنی ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ تو امام بخاری نے وضاحت فرما دی ہے کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا، اعضاء سے کیے گئے کاموں کا بھی وزن ہوگا اور زبان سے نکلے ہوئے بولوں کا بھی وزن ہوگا۔ اور یاد رکھا جائے انسان کے اعمال میں میدان محشر میں وزن 3 چیزوں سے پیدا ہوگا۔ اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ وہ تینوں چیزیں نہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو انسان کے اعمال بالکل بے وزن ہو جائیں گے، کھوکھلے ہو جائیں گے اور عاقبت خراب ہونے کے قریب پہنچ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر اعمال میں وزن نہیں ہو سکتا۔ کفار کے بارے میں قرآن کی صراحت ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کفار نے کتنی ہی نیکی کے کام کیوں نہ کیے ہوں، وہ بکھر جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سورۃ الکہف میں وضاحت ہے، لَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط ہے ایمان، اور دوسری شرط ہے اخلاص۔ نیت کی درستی کے بغیر اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوگا۔ نیت اگر درست نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھے گا، اور نیت اگر درست ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل انسان کے بیڑے کو پار کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے اتباع سنت۔ سنت کی اتباع کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا حکم دیا تو فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ سنت کی اتباع شرط ہے۔ تو ایمان کے بغیر، اخلاص کے بغیر اور سنت کی اتباع کے بغیر، ان تینوں بنیادی نقطوں کے بغیر اعمال میں وزن پیدا نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس آخری باب اور اس میں موجود و مندرج تفصیلات کے تحت اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لغوی تشریحات کے بعد امام بخاری نے جو حدیث مبارک نقل کی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے، پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا اعزاز سیدنا حضرت ابو ہریرہ کو حاصل ہے۔ 5374 حدیثیں ان کی سند سے امت تک پہنچی ہیں۔
امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام سیدنا حضرت ابو ہریرہ کی اسی مروی پر کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں جو مہربان رب کی نگاہ میں بے انتہا محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اللہ کی ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ پہلا کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ ہے۔ انتہائی بیش قیمت ارشاد جوامع الکلم میں، ان احادیث میں جن کے الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں اور حقائق و معارف بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں، اللہ کی حمد کے کلمات ہیں، اللہ کی تعظیم کے کلمات ہیں، اللہ کی کبریائی کو آشکارا کرنے والے کلمات ہیں۔ ان دونوں کلمات کے لیے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 اوصاف مختصر ذکر فرمائے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، پہلا وصف یہ ہے کہ یہ دونوں کلمے خدا رحیم الرحمن کو بے انتہا محبوب ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ وصف اخروی ہے، یہ وصف اخروی ہے، یعنی اس کا صحیح ادراک آخرت میں ہوگا۔ ان کلمات کی برکت سے، ان کلمات کا ورد رکھنے والے افراد، ان کلمات کے تقاضوں پر عمل کرنے والے افراد کو میدان محشر میں اور عالم آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو محبتیں ملیں گی، جو رحمتیں ملیں گی، اس کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکے گا۔ اور دوسرا وصف خفیفتان علی اللسان، یہ وصف حسی ہے، محسوس کیا جانے والا وصف، زبان پر بہت ہلکے، بہت مختصر، بہت آسان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور تیسرا وصف ثقیلتان فی المیزان، یہ وصف معنوی ہے، یعنی یہ دونوں کلمے اللہ کی ترازو میں انتہائی وزنی ہوں گے اور ان میں وزن پیدا ہوگا ان معانی کی وجہ سے، ان حقائق کی وجہ سے، ان لطائف کی وجہ سے، ان معارف کی وجہ سے، ان اٹوٹ صداقتوں کی وجہ سے، جو صداقتیں ان دونوں مختصر کلمات کی تہ میں چھپی ہوئی ہیں۔ علماء محدثین نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان دونوں کلمات کا اگر تجزیہ کیا جائے اور ان کی تہوں میں اگر اترا جائے تو ان دونوں کلمات میں اللہ رب العزت کے 4 مقامات الوہیت کو مختصر لفظوں میں سمیٹ لیا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، معبود ہے، الوہیت کا مقام صرف اللہ کو حاصل ہے۔ ما لکم من الہ غیر، ہر نبی کا پہلا پیغام امت کے نام یہی ہوتا تھا، تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مقام حاصل ہے الوہیت کا، معبودیت کا، خدائی کا، پروردگار ہونے کا، وہ مقام 4 اجزاء پر مشتمل ہے، اس کے 4 گوشے دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی الوہیت کا پہلا مقام ہے تسبیح و تنزیہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ کے پاک ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم جس اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں وہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، عیب کے ہر شائبے سے پاک ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب، قرآن میں جگہ جگہ تسبیح کے یہ مضامین موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی الوہیت کا پہلا مقام مقام تسبیح ہے۔ سبحان اللہ کے لفظ میں اس مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مقام ہے مقام حمد
کا جامع اللہ ہے۔ حمد کے معنی یہ ہیں کہ ہم جس اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں وہ مجمع الکمالات ہے، وہ منبع الکمالات ہے، وہ مصدر الکمالات ہے، وہ تمام کمالات کا سرچشمہ ہے۔ تمام خوبیاں اسی سے شروع ہو کر اسی پر مکمل ہوتی ہیں، تمام کمالات اسی کی ذات عالی سے شروع ہو کر اسی کی ذات عالی پر مکمل ہوتے ہیں۔ یہ ہے مقام حمد۔ بحمدہ کے الفاظ میں اس دوسرے مقام کا تذکرہ ہے۔ اور تیسرا مقام ہے مقام تکبیر و تعظیم۔ سبحان اللہ العظیم، العظیم کے لفظ میں یہ تیسرا مقام بیان ہوا ہے۔ تعظیم و تکبیر کا مقام، اللہ سب سے بڑا ہے، عظمتیں اسی کے لیے ہیں، کبریائی اسی کے لیے ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے، رفعتیں اسی کے لیے ہیں، بلندیاں اسی کے لیے ہیں۔ اس کے ناموں میں ایک نام ہے المتکبر، حقیقی بڑائی والا۔ حدیث قدسی آپ نے پڑھی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیما قسمت۔ اللہ فرماتا ہے تکبر بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، اور جو میرے ان اوصاف میں جھگڑے گا، یعنی جو تکبر کرے گا، جو خود ساختہ جھوٹے طور پر بڑائی کا دعوے دار ہوگا، وہ تباہ کر دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں تمام بڑائیاں اللہ کے لیے۔ تو تیسرا مقام الوہیت میں عظمت اور تعظیم کا مقام ہے۔ سبحان اللہ میں پہلا مقام تسبیح بیان ہوا، وبحمدہ میں دوسرا مقام تحمید، مقام حمد بیان ہوا، اور العظیم کے لفظ سے تیسرا مقام تعظیم و تکبیر بیان ہوا۔ اور ان تینوں مقامات کا لازمی نتیجہ چوتھا مقام ہے مقام توحید۔ جو ذات ہر عیب سے پاک ہو، جو ذات ہر کمال کی جامع اور ہر خوبی کے سرچشمہ ہو، اور جو ذات ہر طرح عظمتوں اور بڑائیوں کی مالک ہو، وہ ذات یکتا ہو سکتی ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تمام کمالات اللہ کے قبضے میں ہیں، تمام معائب سے اسی کی ذات پاک ہے، تمام عظمتیں اسی کے دم سے ہیں، اسی کے لیے ہیں۔ تو جو ذات ان سب کی جامع ہو وہ یکتا ہی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی شریک و عدیل و صحیح اور مقابل نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ چار مقامات الوہیت ہیں جو ان دونوں کلمات میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کلمات کا وزن اللہ کے دربار میں، اللہ کی ترازو میں بہت زیادہ۔ جب ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کے جلال اور اللہ کے غضب سے اپنے خوف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت اللہ کی رحمت اور اللہ کے جمال سے متمتع اور لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت جلال و غضب کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اللہ کی حمد کے کلمات اللہ کی صفت رحمت اور صفت جمال کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صفت جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو، اور صفت جمال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اور خوف اور محبت جب توازن کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اسی کو قرآن کی زبان میں خشیت کہا جاتا ہے، جو علماء کا وصف امتیازی ہے۔ قرآن میں ذکر ہے، امام بخاری نے کتاب العلم میں اس کی صراحت کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی صحیح خشیت انہی بندوں میں ہوتی ہے جو سچے اہل علم ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے
اور علماء محدثین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ تسبیح کا نتیجہ، یعنی جو مسلمان اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں جزاء وفاقا، ہر عمل کا بدلہ برابر دیا جائے گا۔ آپ اللہ کی تسبیح کریں اور اللہ اس جیسا بدلہ نہ دے، یہ اللہ کی شان رحمت کے خلاف ہے۔ لہذا تسبیح کا جو بدلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ مسبح کے تزکیے کی شکل میں ملتا ہے، یعنی اللہ تسبیح بیان کرنے والے بندے کو عیوب سے پاک کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتے ہیں اور بار بار اس کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا انعام بارگاہ رب العزت سے یہ عطا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے آپ کی زندگیوں سے گناہوں اور عیبوں کو چھانٹتا اور دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو تسبیح کا انعام مسبح کا تزکیہ ہے، اور حمد کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ حامد کو مجموعہ خوبی بنا دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے، حامد ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو محمود بناتا ہے، مجموعہ خوبی بناتا ہے، کمالات پیدا کر دیتا ہے، قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کی تکبیر اور تعظیم کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنی تعظیم اور اپنی کبریائی بیان کرنے والے بندوں کی عظمت، بندوں کی محبت، بندوں کا وقار، ایسے بندوں کا احترام پوری کائنات، پوری انسانیت کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اختتام اس باب اور اس حدیث پر فرما کر، جہاں ایک طرف عقلیت پسند طبقات کی حرکتوں پر اور ان کے باطل مزعومات پر اور خیالات پر اور اباطیل پر اور بکواسوں پر لگام لگانے کا کام کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، وہی دوسری طرف امت میں فکر آخرت بیدار کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ وزن اعمال کا تعلق عالم آخرت سے ہے، لہذا اس کا راست پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی منزل دائمی اور منزل عقیدی کو پیش نظر رکھیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی طرف پوری توجہ کریں۔ اور خاص طور پر ایک تیسرا پیغام یہ بھی دیا گیا ہے کہ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے، تسبیح کا، تحمید کا، تعظیم و تکبیر کا اہتمام ہو۔ آپ نے بار بار یہ روایت پڑھی اور سنی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے جس طرح ہوتی ہے کسی اور چیز سے اس طرح نہیں ہوتی۔ قرآن کی صراحت ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، ایمان والوں کے دلوں کو سچا اطمینان، حیات مطمئنہ کا اصول، پرسکون زندگی سے سرفرازی ذکر اور فکر کے اہتمام سے ملتی ہے۔ تو ایک طرف ذکر کا اہتمام، دوسری طرف آخرت کی فکر پیدا کرنا، تیسری طرف زبان کی حفاظت کا اہتمام، چوتھی طرف باطل عقائد اور افکار سے اجتناب، اور ہر طرح کی صورتحال میں مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک کتاب و سنت سے پورے طور پر اپنے آپ کو عملی اور فکری اور نظریاتی طور پر وابستہ رکھنا، یہ وہ اسباق ہیں، وہ پیغامات ہیں، وہ دروس ہیں جو ہم کو بخاری شریف کے اس آخری باب سے اور اس آخری حدیث سے حاصل ہوتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔